السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نئے لیسن کے ساتھ نئے جملوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم نے وہ جملے پڑھنے ہیں کہ ہم نے کسی ڈرائیور کے ساتھ جب بات چیت کرنی ہے تو کس طرح سے کرنی ہے عربک میں، ٹھیک ہے؟ مختلف مواقع پہ کل ہم نے پڑھا کہ ہم اگر ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو ایئرپورٹ سے اترتے ہوئے ہم نے شرطہ یعنی کہ پولیس سے کیسے بات کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ ہماری جو ہے ان سے سامنا ہوتا ہے، ان سے ہماری گفتگو ہوتی ہے تو وہ کس انداز سے ہونی چاہیے، اس کے سوالات کے جوابات کیسے ہونے چاہیے ہمارے پاس، اور ہم ان سے جو ہے کوئی گفتگو کریں تو وہ کس انداز میں کریں، کس طریقے سے کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں اردو میں آتا ہے یہ طریقہ، اور اسی طرح اپنی زبانوں میں تو آتا ہے، لیکن عربک میں ہم نے کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے ان کے ساتھ، یہ ہم آج سیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حل عندک تأشیرۃ، اب بارہا بہت کافی بار جان چکے ہیں عندک کا مطلب ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے؟ تو حل کا مطلب ہے کیا؟ حل عندک تأشیرۃ، ٹھیک ہے؟ ہم تذکرتن پڑھ چکے ہیں کل کے درس میں، تذکرتن کا مطلب تھا ٹکٹ، ٹھیک ہے؟ اور جواز السفر پڑھ چکے ہیں، اس کا مطلب تھا پاسپورٹ۔ آج تیسری چیز جو لازمی چیز ہے وہ کیا ہے؟ حل عندک تاشیرۃ، کیا آپ کے پاس ویزا ہے؟ ویزا، ٹھیک ہے؟ تو ویزا کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ بھی آپ سے وہی شرطہ پوچھیں گے کہ کیا آپ کے پاس ویزا ہے، کیا آپ کے پاس پاسپورٹ ہے، کیا آپ کے پاس ٹکٹ ہے؟ تو حل عندک تاشیرۃ، کیا آپ کے پاس ویزا ہے، ٹھیک ہے؟ اور میں کل جیسے بتا چکا تھا کہ آئندہ کے بعد جیسے یہاں پر تو ویزے کی بات آئی کہ آپ کے پاس ویزا ہے، اس کے بعد اگر آپ کوئی بھی جو ہے مطلب کسی چیز کے بارے میں کسی سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کے پاس یہ چیز ہے، تو آپ اس چیز کا نام آپ کو آنا چاہیے عربک میں، اور آپ اس کو یہیں پر تاشیرہ کی جگہ اس چیز کو فٹ کر دیں کہ آپ کے پاس فلاں چیز ہے، کیا آپ کے پاس فلاں چیز ہے، کیا آپ کے پاس فلاں چیز ہے۔ تو آپ نے صرف کوشچن کا انداز اس طرح سے چینج کرنا ہے کہ یہاں سے جو نام ہے، نام کو ہٹا کے اس کی جگہ دوسرا نام لگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم جان چکے ہیں، لہذا اس کے اوپر اتنا جو ہے کافی ہے۔ آگے اريد الذهاب من هنا الى مکہ، اریدو کا مطلب ہے میں چاہتا ہوں، آئی وانٹ، ٹھیک ہے؟ اریدو میں چاہتا ہوں کیا؟ الذهاب جانا، گوئنگ، ٹھیک ہے؟ اريد الذهاب میں جانا چاہتا ہوں، کہاں؟ من ہونا، من کا مطلب ہے فرام، ہونا کا مطلب ہے یہاں، ہونا کا مطلب ہے یہاں، یہاں تو من ہونا یہاں سے، یہاں سے ہونا کا مطلب ہے یہاں، ٹھیک ہے؟ اور من کا مطلب ہے فرام، سے، تو من ہونا یہاں سے، الا مکہ تا، ٹو مکہ، الا کا مطلب ہے کی طرف، مکے کی طرف، تو اریدو میں جانا چاہتا ہوں، اریدو میں چاہتا ہوں، الذهاب جانا، من ہونا یہاں سے، الا مکہ تا مکے کی طرف، بالکل۔ اریدو کا مطلب ہے میں چاہتا ہوں، الذهاب جانا، ٹھیک ہے؟ یہ مصدر ہے، ٹھیک ہے؟ الذهاب جانا، اور جانے کا تعلق کسی زمانے کے ساتھ نہیں ہے، میں جانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں جانا، من سے ہونا یہاں، تو یہاں سے، ٹھیک ہے؟ یہاں سے مکے کی طرف، الا کا مطلب ہے کی طرف، اور مکہ مکہ ہے، تو مکے کی طرف یہاں سے جانا چاہتا ہوں میں، ٹھیک ہے؟ اخیر سے جب ترجمہ کرتے تو ویسے سیم آ رہا ہے، دیکھیں جیسے وٹ از دس، یہ کیا ہے، تو آپ ترجمہ اخیر سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلے دس کا ترجمہ کرتے ہیں یہ، پھر وٹ کا مطلب ترجمہ کرتے ہیں، تو اسی طرح ہم اس کرتے ہیں مکے کی طرف، مکے کی طرف یہاں سے جانا چاہتا ہوں میں، ٹھیک ہے؟ جانا اور چاہتا ہوں میں، تو چاہتا ہوں میں جانا یہاں سے مکے کی طرف، ایک تو یہ جملہ ہے، اور یہ ہے کہ مکے کی طرف یہاں سے، مکے کی طرف، مکہ الا کا مطلب کی طرف، ہونا یہاں اور من سے، تو مکے کی طرف یہاں سے، پھر جانا، الذهاب جانا، میں چاہتا ہوں میں، ٹھیک ہے؟ تو اریدو کا مطلب ہے چاہتا ہوں، اور الف جب لاتے ہیں تو میں، ٹھیک ہے؟ تو الف جو ہے میں کا معنی دیتا ہے، تو یہ بالکل آسان ہو گیا آپ کے لیے جب اخیر سے آپ شروع کریں گے۔ آگے ہے کہ ہم اسی طرح آپ بہت سی چیزوں کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، اريد الطعام،
تو یہاں پر الذهاب کو مٹا کے آپ لگائیں گے میں چاہتا ہوں کھانا، الطعام، اور جملہ مٹا کے ہم یہ لکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اريد الطعام میں کھانا چاہتا ہوں، واو لگا لے، اور اینڈ والشربا اور پینا چاہتا ہوں، طعام والشرابا اور پینے کی چیز چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، اور شراب، شراب کا مطلب ہے کوئی بھی پینے کی چیز کے لیے شراب یوز ہوتا ہے، اور جو عام شراب جو ہماری زبانوں کے اوپر اس کا استعمال ہوتا ہے اور جس کو ہم سب مسلمان حرام سمجھتے ہیں اس کو کہتے ہیں خمر، وہ حرام ہے، ٹھیک ہے، خمر حرام ہے، خمر اس کو اس شراب کے، اور یہ شراب کوئی بھی پینے کی مشروبات ہو اس کو شراب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پینے والی چیز کو، تو اريد الطعام میں کھانا چاہتا ہوں، وہ شراب اور پینا چاہتا ہوں، اب جو چیز بھی چاہتے ہیں، ہاں اس کے علاوہ یہاں پر طعام کی جگہ ہم کر لیتے ہیں اريد العمل، میں کام چاہتا ہوں، اريد العمل، اريد العمل میں کام چاہتا ہوں، یہاں پر ہٹا دیں العمل، مجھے نوکری چاہیے، اريد الوظیفہ، اريد الوظیفہ، مجھے نوکری چاہیے، مجھے نوکری چاہیے، مجھے پیسے چاہیے، تو وظیفہ کو مٹا کے آپ الفلوس کر لیں، اريد الفلوس بھی کہہ سکتے ہیں، نقود بھی کہہ سکتے ہیں، الفلوس، ٹھیک ہے، الفلوس یا النقود، اريد الفلوس والنقود، اريد الفلوس والنقود، یہاں پر الفلوس لگا لیں یا او کا مطلب ہوتا ہے یا، ٹھیک ہے، یا النقود، پیسے چاہیے بھائی، ٹھیک ہے، آگے ہے کم مسافتن، کم مسافتن، کم مسافتن من هنا الى هناك، ہاں تھوڑا سا زبردست آ گیا، کم کا استعمال ہوتا ہے کسی چیز کی مقدار، کمیت بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے، کہ مطلب یہ چیز کتنی ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے کم کا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو کم ہوگا کم مسافتن، کم کتنی، مسافت اردو میں بھی یوز ہوتا ہے، کتنی مسافت ہے، ٹھیک ہے، مطلب مسافت کا مطلب ہے کتنا راستہ ہے، من ہونا جان چکے ہیں پچھلے جملے میں، من ہونا کا مطلب ہے یہاں سے، الا ہونا کا، ہونا اور ہوناک میں فرق، ہوناک وہاں، ہونا یہاں، تو کم مسافتن کتنی مسافت ہے، کتنی دوری ہے، کتنا راستہ ہے، من ہونا یہاں سے، الا ہونا کا وہاں کی طرف، ابھی پیچھے سے ترجمہ کرتے ہیں آخر سے، ہونا کا الا کا مطلب ہے کی طرف، وہاں سے، وہاں کی طرف، وہاں کی طرف، یہاں سے کتنی مسافت کتنی ہے، ٹھیک ہے، ہم نے کہا کم کتنی مسافت راستہ یا مسافت، من سے ہونا یہاں، الا کی طرف، ہوناک وہاں، تو جب اخیر سے ترجمہ کریں گے بالکل صاف آئے گا، ہوناک وہاں، الا کی طرف، وہاں کی طرف، ہونا کا مطلب ہے یہاں، یہاں اور من کا مطلب ہے سے، تو وہاں کی طرف یہاں سے مسافت کتنی ہے، وہاں کی طرف یہاں سے مسافت کتنی ہے، یہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے، اور کتنی مسافت ہے وہاں سے یہاں کی طرف، یا یہاں سے وہاں کی طرف، تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اردو کے ترجمے میں، لیکن جملہ ٹھیک ہونا چاہیے، کم مسافت من ہونا الی مکہ تھا، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا میں نے مختلف طریقوں سے ترجمہ کیا، صحیح ترجمہ ہے کتنی مسافت ہے یہاں سے مکے کی طرف، ٹھیک ہے، کتنی مسافت ہے یہاں سے مکے کی طرف، اور میں نے اس کی مثال دی کہ انگلش میں بھی اکثر ترجمہ اخیر سے ہوتا ہے، آگے کم اجرت ٹیکسی، ٹھیک ہے، کتنا کرایہ ہے ٹیکسی کا، ٹھیک ہے، تو کم کا مطلب آپ جان چکے کتنے کے لیے یوز ہوتا ہے، کسی چیز کی کمیت یا کیفیت پوچھنے کے لیے ہوتی ہے، تو کم کا کیفیت کے لیے کیف استعمال ہوتا ہے، کمیت کے لیے کم استعمال ہوتا ہے، تو کم کتنا کرایہ ہے، اجرتن کہتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں کرائے کو، ٹھیک ہے، کتنا کرایہ ہے، الٹیکسی، کم اجرت الٹیکسی، کتنا کرایہ ہے ٹیکسی کا،
टैक्सी का कितना किराया है, ठीक है। तो आप कहेंगे उजरत, जवाब में कहेंगे, जवाब भी लिख लूं, उजरत टैक्सी, ये गाड़ी का किराया, टैक्सी का किराया, उजरत टैक्सी जितनी भी हो, मैं मिसाल के तौर पे लिखता हूं मिअतु रियालिन, मिअतु रियालिन, ठीक है। मिअतु रियालिन का मतलब है 1000 रियाल, 1000 सॉरी 100 रियाल। और अगर यहां पर अल्फ रियालिन होगा तो इसका मतलब 1000 रियाल, ठीक है। तो अल्फ रियाल 1000 रियाल और मिअतु रियाल 100 रियाल, ठीक है। 100 रियाल 100 रियाल, ठीक है। 20 रियाल 20 रियाल, तो गिनती जितनी भी लिखेंगे उतनी होगी। तो उजरतु टैक्सी, ये टैक्सी का किराया 100 रियाल है, ठीक है। आगे है उरीदु ज़हाब इला फुंदक, उरीदु ज़हाब आप जान चुके थे कि उरीदु मैं चाहता हूं, अज़हाब जाना, इला की तरफ, फुंदक होटल की तरफ, होटल की तरफ जाना चाहता हूं मैं, होटल की तरफ जाना चाहता हूं मैं, ठीक है। उरीद ज़हाब इला फुंदक, मैं होटल की तरफ जाना चाहता हूं। उरीद ज़हाब इला मक्का, मैं मक्के की तरफ जाना चाहता हूं। उरीद ज़हाब इला अलबैत, मैं घर की तरफ जाना चाहता हूं। उरीद ज़हाब इला गुरफा, मैं कमरे की तरफ जाना चाहता हूं। उरीद ज़हाब इला मुस्तशफा, मैं हॉस्पिटल की तरफ जाना चाहता हूं। उरीद ज़हाब इला सूक, मैं बाजार की तरफ जाना चाहता हूं। उरीद ज़हाब इला इला बकाला, इला दुकान, मैं दुकान की तरफ जाना चाहता हूं, ठीक है। तो मुख्तलिफ अंदाज होने चाहिए। उरीद ज़हाब इला शरीका, मैं कंपनी की तरफ जाना चाहता हूं, ठीक है। उरीद ज़हाब आपने लिखना होगा, उसके बाद आप जो भी इस्तेमाल करें, ठीक है। उरीद ज़हाब इला गुरफत अज़्ज़ुयूफ, मैं मेहमान खाने की तरफ जाना चाहता हूं, ठीक है। उरीद ज़हाब इला गुरफत अन्नौम, मैं सोने के कमरे की तरफ जाना चाहता हूं, ठीक है। तो इसके बाद है हल यूजदु हुना फुंदक, हुना का मतलब है यहाँ, हल क्या, यूजदु मौजूद है, होना यहाँ, फुंदक होटल है, क्या यहाँ होटल है। यूजद का मतलब होता है होना, यूजद का मतलब क्या होता है, किसी चीज के होने के लिए यूजद इस्तेमाल होता है। हम कहते हैं मौजूद, क्या, फुंदक मौजूद, फुंदक मौजूद, बैत मौजूद, तो उसका इस्तेमाल यहाँ पर भी होता है। हल यूजदु, क्या मौजूद है, होना यहाँ पर, फुंदक होटल है। तो ये इसका तर्जुमा, बेहतरीन तर्जुमा है कि क्या यहाँ है फुंदक, होटल है, क्या यहाँ होटल है। मौजूद का तर्जुमा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मौजूद का तर्जुमा हो जाता है, तो फिर हो जाना, ठीक है। हल यूजद क्या है, होना यहाँ, फुंदक होटल है। तो ये सवाल का तरीका आपको आ गया कि आप किसी चीज के बारे में अगर पूछते हैं कि क्या वहां यहाँ पर फलां चीज है, आप क्या कहते हैं, यहाँ पर फुंदक को हटा के आपने क्या, हल यूजद होना हामिद, यहाँ पर हामिद है, किसी का नाम लिख के आप कर सकते हैं किसी चीज की। हल यूजद होना असमक, क्या यहाँ पर मछली है, असमक क्या इधर मछली है, अगर आप बाजार में जाए पूछे। तो एक बहुत आपको जो है इस तरह से जुमले हम बता रहे हैं कि इस जुमले में आपने सिर्फ एक चीज की एडिशन करनी होती है और आपको मुख्तलिफ तकरीबन मुकम्मल अरबी आ जाती है। आपको पूरे जुमले मैंने सिखा दिया कि आप किसी से सवाल करेंगे कि फलां चीज है, तो आपने सिर्फ फलां चीज का नाम लिखना होगा और सारा आपको पता है, हलीजत होना, हलीजत होना, हलीजत होना, हलीजत होना। और अगर आप वहां ये चीज है तो आप यहाँ पर काफ लगा लेंगे। हलीजत होना का क्या वहां ये चीज है, और होना क्या यहाँ ये चीज है। तो होना और होना में आप फर्क जान चुके हैं, ठीक है। अगर कम अदफा लका, मैं कितना किराया अदा करूं, कितना किराया दूं। तो अदफा, दफा यदफा इस्तेमाल होता है, हम कहते हैं दफा हो जाओ, वो दफा का मतलब होता है चले जाओ, ठीक है। लेकिन ये दफा होना पैसों का दूसरे के सामने पेश करने के लिए दफा यदफा इस्तेमाल होता है। तो कम अदफा लका, मैं कितना किराया आपको अदा करूं, कम अदफा लका, मैं कितना किराया आपको दूं, कम अदफा लका। तो आप कहेंगे जब जो किराया मांगता है, इदफा खमसा, इदफा 50 रियालन, भाई मुझे कितने दे दो, 50 रियाल दे दो। इदफा 50 रियालन, 50 रियाल दे दो। कम अदफा लका, कितने की रियाल दे दूं मैं, इदफा 50 रियालन, ठीक है। तो रियाल भी हो सकते हैं, दराइम भी हो सकते हैं, 50 दिरहमन, 50 रियालन, ठीक है।
تو مختلف آپ جو ہے جو کرنسی آپ کے ذہن میں ہوتی ہے، ہمارا پاکستانی ہے تو روبیہ، 50 روبیہ تھا، 50 روبیہ سے ہمارا بنتا نہیں ہے، ہمارا زیادہ ہوگا، لیکن 50 روبیہ تھا، ٹھیک ہے. تو یہ ہے انداز عربک میں آپ گفتگو کیسے کریں گے کسی ڈرائیور سے، یا مختلف، جو میں نے صرف آپ کو ڈرائیور کے بارے میں نہیں بتا رہا، آپ جس کو بھی پیسے دیں گے یا جس کے سے بھی یہ معاملہ پیش آئے گا، تو ان جملوں میں تھوڑی تھوڑی جو ہے اس میں چینجنگ کرنی ہوگی، ویسے آپ کے لیے ویسے جملے سیم ہوں گے. ٹھیک ہے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور جتنی ویڈیو شیئر کر سکتے ہیں شیئر کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.